آج صبح میں اپنے آپ کو پولیس کی اتھارٹیز کے حوالے کرنے جا رہی ہوں. I have taken this decision because میرے لیے پچھلے 5 دن بہت مشکل گزرے ہیں. مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے، بٹ میری فیملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. انہوں نے میرے والد صاحب، میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اغوا کیا. میرے بچوں کے سامنے میرے ہسبینڈ کو رف اپ کیا اور میری بہن اور میری بھابھی کو بھی لے کے جانے والے تھے. پوری رات انہوں نے ان کو جیل میں رکھا. میرے والد صاحب ایک ڈائبیٹک ہیں اور جو پوری فیملی کے اوپر، ہم سب کے اوپر وہ رات ایک ٹارچر کا سبب بنی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ میری وجہ سے میرے کسی بھی فیملی ممبر کو کبھی بھی ایکسپیرینس کرنا پڑے. My husband is still in their captivity. He has done no crime. Neither had my father done any crime, nor had my brother done any crime, nor have I done any crimes. However, because they are trying to make me the face of this campaign of theirs, the crackdown, they are trying every which way to get to me. I did not abscond or run away from the law because I am scared or that I'm guilty. I'm neither scared nor am I guilty. But the enormity of the false charges that they are trying to pin on me is something which is very alarming. I am a dual citizen. I want recourse to law. I have been trying to arrange my legal counsel and I have been trying to talk to my embassy to figure out ways of dealing with this situation. میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں. I believe in rule of law and I believe in the constitution. I believe in democracy. I have been protesting peacefully for the last 1 year and for years before that. ہر کاز جو میرے دل کے قریب ہے اس کے لیے میں باہر سڑک پہ نکلی ہوں. میں نے اپنے پاکستانیوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ بھی پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، ویجلز کا حصہ بھی بنی ہوئی ہوں اور گورنر ہاؤس کے سامنے بھی پروٹیسٹ کیا ہوا ہے. میرے ایکسپیرینس میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا اور جو اس کے بعد اتھارٹیز نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور جس طرح سے ساری سچویشن کے ساتھ ڈیل کیا ہے، یہ میرے ایکسپیرینس سے بالکل بالا تر ہے. انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر میرے دوستوں کو اریسٹ کیا ہے. یہ میرے دوستوں کے گھر گئے ہیں، ان کے معصوم ملازمین پہ تشدد کیا ہے. ان کی خواتین ملازمہ اور گیٹ کیپرز اور ڈرائیورز کو اٹھا کے یہ جیلوں میں لے کے گئے ہیں جدھر ان کو مارا دھاڑا ہے. میرے اپنے سٹاف کو یہ جیل میں انہوں نے رکھا ہے 2 دن کے لیے. میرے بیرے کو، میرے خانسامے کو، میرے گارڈ کو، میرے ڈرائیور کو، ان کو لے کے گئے ہیں. اپارٹ فرام مائی فادر، برادر اینڈ ہسبینڈ، ان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے. یہ میرے مختلف دوستوں کے گھر جا کے ادھر مجھے ڈھونڈتے رہے اور ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو برآمد نہ کیا تو ہم آپ کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالیں گے. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور وقت بدلنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. لیکن میں اپنے کانشنس پہ یہ نہیں لے سکتی کہ میری وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچے اور وہ اس پنجاب حکومت کے ہاتھوں اس طرح سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جو بالکل وہ ڈیزرو نہیں کرتے. جہاں تک اب میں I would like to clarify a few points. انہوں نے جو میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی کے اوپر اور جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے، جو یہ کیس میرے پہ بلڈ کرنے کی پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ تھی اور میں اس کی پرائمری سسپیکٹ ہوں. 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی وہ دن تھا جس دن عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا. میں ایک پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں. میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں. میں نے ہر پروٹیسٹ کا حصہ لیا ہے. جس دن مجھے یہ خبر ملی، میں اپنے ڈاکٹر کی تھی، میں وہاں سے نکلی اور میں نے ٹویٹر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک کال آئی ہوئی تھی کہ سارے لبرٹی چوک پہنچے. میں پی ٹی آئی کی عہدیدار نہیں ہوں، نہ ہی میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں. میں ایک انڈیویجول پاکستانی ہوں اور میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جہاں کہیں آواز اٹھا سکتی ہوں میں وہ آواز اٹھاتی ہوں. میں نے
جب یہ خبر سنی تو میں نے اسی وقت میں کام پہ جا رہی تھی, میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ لبرٹی چوک مجھے اتار دیں. میں ادھر گئی تو ادھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے. میں اپنی گاڑی سے اتر کے اس کے پروسیشن کا حصہ بن گئی. اب میرا نہ مجھے یہ پتا تھا کہ اس پروسیشن نے کدھر جانا ہے, ویئر اٹ از ہیڈیڈ, یہ کور کمانڈر ہاؤس جا رہی ہے یا یہ مال روڈ جا رہی ہے یا یہ صرف لبرٹی چوک میں ہی رہے گی. پروسیشن چلنا شروع ہوئی, میں پروسیشن کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. اندلیب عباس وہاں تھی, میری وہ ان سے جان پہچان ہے, میں ان کو جانتی ہوں, وہ اکیلی تھیں. میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا کے پروٹیسٹ کریں گے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, اور ہم ادھر جا رہے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کسی بھی جگہ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا اللیگل نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر there is no illegality in doing a protest. Protest is a democratic right of every Pakistani citizen and individual, and there is a protest is a democratic and our constitutional right. پاکستانی عوام اگر ایک ڈیموکریسی ہے پاکستان میں تو ہم پروٹیسٹ تو کر ہی سکتے ہیں. پروٹیسٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم جا کے چیزیں توڑیں گے یا جا کے کسی چیز کو آگ لگائیں گے. یہ معنی بالکل نہیں تھا, اور یہ معنی میرے دماغ میں بھی نہیں تھا. جب ہم کینٹ کے اندر پہنچنا شروع ہوئے تو ادھر ہم نے دیکھا, میں تو رہتی ہی کینٹ میں ہوں, پوری عمر میں ویسے ہی چھاونیز میں رہی ہوئی ہوں. میرے نانا چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. میں پلی بڑی کنٹونمنٹس میں ہوئی ہوں. کنٹونمنٹس آر ہیویلی گارڈڈ. ادھر کوئی ملٹری نہیں تھی, کوئی گارڈز نہیں تھے. یہ ایک کراؤڈ اب بہت بڑا ہو چکا تھا, یہ بہت پرجوش تھا, اس میں ہر قسم کے لوگ تھے. میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے بھی نہیں ہوئے, اور وہ سارے ادھر موجود تھے. ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں, بیریکیڈز جو تھے وہ مین نہیں ہو رہے تھے. there was nobody standing there. لوگوں نے چیزیں توڑنا شروع کی. میں اور اندلیب ہم لوگوں کو روک رہے تھے. ہم نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے کہا کہ آپ پلیز کسی چیز کو نہ توڑیں, آپ کسی چیز کو نہ توڑیں, یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی پارٹی کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے. ہم نے کبھی اس ڈائریکشن میں نہیں جانا. میں نے ایک دو پی ٹی آئی کے ادھر آرگنائزرز تھے, میں نے ان کو بھی پکڑ کے کہا کہ پلیز ان لوگوں کو کنٹرول کرو, یہ اب چیزیں توڑنا شروع ہو رہے ہیں, ادھر چیزیں توڑنے کے لیے ہم نہیں آئے. انہوں نے بھی کوشش کی, بٹ کراؤڈ واز بگ, آرگنائزرز کم تھے, اور the momentum the whole thing had achieved its own momentum. چلتے چلتے ہم جب آرمی جنا ہاؤس کے باہر پہنچ کے ایک پورا کئی لوگ آگے گیٹ تک چلے گئے. میں کبھی بھی جو ادھر کا راؤنڈ اباؤٹ ہے اس سے میں نے آگے پاؤں نہیں رکھا. میں نے جنا ہاؤس کا بیریکیڈ کراس نہیں کیا, بلکہ میرے ساتھ جو اور خواتین وغیرہ تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ گیٹ کی طرف موو کر رہا ہے, وہ بھی وہاں موو کرنا شروع ہوئی. اور میں نے کہا آپ پلیز یہ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ اندر گئیں تو آپ you are going to be doing something illegal, اور آپ کو you are going to get into a lot of trouble because ادھر CCTV بھی ہے اور آپ کی تصویر آئے گی اور آپ کی فوٹیج آئے گی. سو بہت سے لوگوں کو جو میرے جاننے والے ہیں ان کو میں نے روکا بھی, بیکاز لوگ یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کئی چیزوں کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ایموشنز ور رننگ ہائی, ہر کوئی اپنے اس طرح سے سوچ نہیں رہا تھا. nobody was thinking on their feet. anyway I stood there. میں the whole time I was documenting everything, اور میں ٹویٹر پہ ویڈیوز لگا رہی تھی. as you know there's a complete media blackout, کسی کو کوئی بات پتہ نہیں لگتی. so I felt like as a citizen of Pakistan it is my obligation to disseminate to Pakistanis, all whoever follows me or whoever was not there, کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. میں نے صرف آبجیکٹیولی تصویریں لگائی ہیں, ویڈیوز لگائی ہیں. میں نے بالکل میں نے یہ بھی کہا لوگوں کو کہ آپ لوگ ادھر آئیں, ہمارے ساتھ پیسفلی پروٹیسٹ کریں. میں نے کوئی الارمنگ ٹویٹس نہیں کیے, میں نے کسی کو یہ نہیں کہا. میرا کوئی ایسا ٹویٹر ٹویٹ نہیں ہے جس میں میں نے کہا ہو کہ جی آپ جا کے آرمی ہاؤس کو اسٹارم کر دیں, جنا ہاؤس کو اسٹارم کر دیں, یا آپ کسی چیز کو آگ لگائیں, یا آپ کسی چیز کو توڑیں. ان کے پاس میری ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میں نے ان کا جو دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر, انہوں نے میرے اوپر چارج لگایا کہ میں یہ ایگزیکیوٹ کری تھی, میں اس کی ماسٹر مائنڈ تھی. نمبر 2 کہ میں نے لوگوں کو انسائٹ کیا. میں نے کسی کو انسائٹ نہیں کیا. میں نے بالکل لوگوں کو ایک فوٹیج دکھائی ہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے, وہ میرا حق بنتا ہے. ہمیں وی ہیو فریڈم آف ایکسپریشن. ہمارا میڈیا کا کام ہے کہ وہ دکھائیں کہ پاکستان میں ہر جگہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنے ٹویٹر پہ افسوس کا اظہار کیا کہ یہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو پاک افواج پہ اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. میں پاکستان آرمی کا ایک حصہ ہوں, اور مجھے بالکل
اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے جہاں عوام کو پاک فوج پہ اس حکومت کی وجہ سے، اس پنجاب کی حکومت اور ہماری فیڈرل حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے عوام کو فوج پہ اتنا غصہ ہے۔ میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا، میں نے یہ لکھا بھی۔ اس کے بعد لوگ، مجھے نہیں پتا کہ کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹارم کر دیا جناح ہاؤس کو، وہ اس کے اندر چلے گئے۔ میں تھوڑی دیر بعد، میرا گھر قریب ہی ہے، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے گھر واپس آ گئی۔ شام کو میں نے سوچا تھا میں واپس جاؤں گی، ادھر یاسمین راشد وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ ادھر جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان کی ریلیز نہیں ہوتی، جیسے کہ دنیا میں کافی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ لندن میں پروٹیسٹ چلتی ہیں، کئی بار دنوں کے لیے چلتی ہیں، دنوں کے لیے عوام ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ آئی تھاٹ کہ اسی طرح ادھر لوگ بیٹھے رہیں گے۔ میں شام کو واپس آنے کی کوشش کی، تب تک سارا ایریا کلیئر ہو چکا تھا۔ میں اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں گئی۔ میں نے کسی کو فون کال نہیں کی، ان کے پاس میرے کوئی فون لاگز نہیں ہیں، کیونکہ میں نے کسی کو فون ہی نہیں کیا۔ میری فیملی تک کو نہیں پتا تھا میں ادھر ہوں، کیونکہ میں نے یہ ایک ایگزیکٹو امپلسو ڈیسیجن لی تھی آفٹر لیونگ مائی ڈاکٹر کہ میں لبرٹی چوک جا رہی ہوں، اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جب میں ادھر پہنچ گئی تھی اور جب وہ ٹویٹر پہ دیکھنا شروع ہوئی تو میری والدہ مجھے فون کر رہی تھی، میری بہن مجھے فون کر رہی تھی، میرے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا، ان کو بھی میں نے یہ بتایا مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں، میں ایک پروسیشن کا حصہ ہوں اور ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور that was it۔ میری کسی دوستوں سے نہیں بات ہوئی، میں نے کسی لوگوں کو نہیں ادھر بلایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ میں لوگوں کو فون کر کے بلا رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو بھی تھا وہ سارا کچھ میرے ٹویٹر پہ تھا۔ اس کے علاوہ ہاں، انہوں نے پھر کہا کہ یہ دیکھیں یہ اندلیب عباس کے ساتھ ہیں، یہ گاڑی چلا رہی ہوں، گاڑی سے باہر نکلی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گرمی تھی، ہم لوگ لبرٹی چوک سے چل رہے تھے، ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے۔ یہ میری گاڑی نہیں تھی، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کس کی گاڑی تھی۔ ہم چلتے چلتے جب ایک پوائنٹ پہ پہنچے تو یہ ہمارے ساتھ ایک گاڑی آئی، کیا پتا یہ کسی پی ٹی آئی آفیشل کی گاڑی ہو، مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا آپ لوگ تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ تھک گئے۔ ہمیں بہت پسینہ بھی آیا ہوا تھا، آلموسٹ اٹ واز اے ہیٹ اسٹروک سورٹ آف اے سچویشن۔ اندلیب سیٹ کہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں ہم، وہ گاڑی کے چھت سے باہر نکل گئی اور میں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا قطعی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ گاڑی میری تھی، یا میں گاڑی چلا رہی تھی، یا میں اس پروٹیسٹ کی آرگنائزر تھی۔ دس از the long and short of it۔ I am now going to hand myself over to the police, to the authorities actually. I hope that I have clarified my stance to the Pakistani people. I hope that I hope the Pakistan Army, if I have caused any disrespect to the institution, in their opinion, I will still apologize for it, because I'm a part of the Pakistan Army. I have a lot of love for the institution, and at no point have I ever thought that Pakistan can be without its army. I do believe in democracy now, and I do believe that ہر انسٹیٹیوشن کی ایک اہمیت ہے، اور ہر انسٹیٹیوشن اگر اپنی ambit of their جو constitutionally defined role ہے اگر اس میں کام کرے تو پاکستان can be an amazing country. I will keep praying and hoping for that.